الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب السادس چھٹا باب تبصرۃ المتعلمین صحیح ہے کتاب الصلاۃ الباب السادس 5 باب ہم اس کے پڑھ چکے ہیں اور چھٹا باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ چھٹا باب کس کے متعلق ہے؟ چھٹا باب متعلق ہے صلاۃ جماعت کے، یعنی نماز جماعت فی صلاۃ الجماعت، صحیح ہے، نماز جماعت کے مسائل۔ اب یہ جماعت دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں وَهِيَ وَاجِبَةٌ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ بِالشَّرَائِطِ۔ مولانا یہ واجب ہے، جماعت واجب ہے جمعے کے دن اور جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں، بالشرائط جب شرائط موجود ہوں۔ کوئی فرادہ جمعہ پڑھ سکتا ہے؟ وہاں شرط ہے کہ کم سے کم کتنے آدمی ہو؟ امام کے ساتھ 5 آدمی۔ فرادہ کا تو کوئی سوال ہوتا نہیں۔ نماز عیدین کے بھی جب شرائط ہوں گے، امام موجود ہوں گے، تو نماز عیدین بھی کیا ہو جائے گی؟ واجب، اور جماعت بھی کیا ہوگی؟ واجب رہے گی۔ پھر آپ کو فرادہ پڑھنے کا اختیار جو آج ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کہہ رہے وَهِيَ وَاجِبَةٌ، یہ واجب ہے یعنی نماز جماعت، صحیح ہے، فی الجمعۃ، کس میں؟ جمعے کی نماز میں، والعیدین، یعنی عیدین سے مراد عید الاضحیٰ و عید الفطر، صحیح ہے، دونوں عیدوں کی نماز میں، بالشرائط شرط کے ساتھ، ومستحبۃ فی الفرائض الباقیہ، ومستحبۃ اور مستحب ہے، فی الفرائض الباقیہ باقی واجب نمازوں میں، یعنی باقی جو واجب نمازیں ہیں ان میں، جیسے اب باقی میں کیا بچتا ہے مولانا؟ نماز آیات ہے، صحیح ہے، اس کو فرادہ پڑھ سکتے ہیں، جماعت مستحب ہے۔ نماز یومیہ فرادہ پڑھ سکتے ہیں، جماعت مستحب ہے۔ ومستحبۃ فی الفرائض الباقیہ، اور جو باقی واجب نمازیں ہیں اس میں جماعت کیا ہے؟ مستحب ہے۔ والعیدین، اور اسی طرح سے نماز عیدین میں بھی مستحب ہے، مع اختلال الشرائط، جب شرائط میں کیا واقع ہو؟ خلل واقع ہو، خلل یعنی کوئی کمی واقع ہو۔ جیسے ابھی نماز عیدین کی جو کمی ہے وہ کیا ہے؟ کہ امام موجود نہیں ہے۔ امام کا ہونا یہ کیا ہے؟ شرائط نماز عید میں سے ہے۔ مع اختلال الشرائط، شرائط میں کمی ہونے کے اعتبار سے، والاستسقاء، اور اسی طرح سے نماز استسقاء، اس نماز کو کہتے ہیں جو طلب باران کے لیے پڑھی جاتی ہے، کہ جس کا ایک مستقل طریقہ ہے جو پیچھے شاید گزر چکا ہے، مستحب نمازوں کے متعلق جو باب ہمارے پاس آیا تھا۔ اس کا طریقہ یاد ہے بنگور نماز استسقاء کا؟ تو بتائیے کیسے پڑھی جاتی ہے نماز استسقاء؟ روزہ رکھنا ہے 3 دن، مطلب کہ جمعہ کے دن سے شروع کرنا ہے یا تو پیر کے دن شروع کرنا ہے، جمعہ آ جائے، یا تو جمعہ کے دن شروع کریں یا تو پیر آ جائے، 3 دن روزہ رکھنا ہے، پھر امام اپنی آواز کو الٹا کرے گا، بچوں کو اس طرح، یہ سب مستحبات ہیں۔ پھر اس طرح کے رکعت نماز پڑھنی ہے، اس میں اللہ اکبر 200 مرتبہ کرنا ہے، قبلے کی طرف رخ کر کر، پھر اس طرف پھر لوگوں کی طرف پیٹ کر کر، تو امام کا منہ خالی اللہ اکبر کہنا ہے نہیں ہے، تکبیر کہنی ہے قبلہ رخ، دائیں کہنا ہے سبحان اللہ، بائیں کہنا ہے الحمدللہ، پھر پیچھے کو جا کے پتہ نہ کیا کہنا ہے، شکر للہ کہنا ہے غالب، تکبیر ہے۔ اور کیا ہے؟
اور اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ نماز عید کے مانند پڑھا جائے گا. یاد آیا؟ نماز عید کی طرح پڑھیں گے. بس فرق کیا رہے گا کہ وہاں بارش میں اللہ ارے عیدین میں اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت پڑھتے ہیں. نماز استسقاء میں طلب بارش کے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. ہاں کہہ رہے ہیں جماعت کیسے ہو سکتی ہے مولانا؟ کہہ رہے ہیں وَتَنْعَقِدُ بِإِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا. جماعت کی نماز ہمیں پڑھنی ہے تو وہ منعقد ہوگی 2 سے، فصاعدن یا 2 سے زیادہ، 2 یا 2 سے زیادہ. 2 سے کیسے جماعت ہوگی مولانا فرقان صاحب؟ کیسے ماموم کہاں کھڑا ہوگا؟ جو مسئلہ آپ جانتے ہیں بتائیے. برابر میں کھڑا ہوگا، بس تھوڑا بہت کیا رہے گا؟ پیچھے رہے گا. ہاں کہہ رہے متناقضوا باثنین، جماعت منعقد ہو جائے گی 2 لوگوں سے، فصاعدا یا 2 سے زیادہ. ولا تصح مع حائل بین الامام والماموم. یہ عورتوں کا مسئلہ اس سے جدا ہے، مولانا آگے بیان کر رہے ہیں. ولا تصح مع حائل، حائل کے ساتھ نماز جماعت صحیح نہیں ہوگی. بین الامام والماموم، جو امام اور ماموم کے درمیان حائل ہو جائے. یمنع المشاہدہ، جو مشاہدے سے مانع ہو. اور سستانی صاحب کے یہاں مشاہدے سے مانع نہ بھی ہو تب بھی کیا ہوگا؟ نماز صحیح نہیں ہے، جماعت صحیح نہیں ہوگی سستانی صاحب کے یہاں. یعنی یہ جو ٹرانسپیرنٹ پردے اے سی کے لیے لگے ہوئے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، یہ بھی رہے گا تو نماز صحیح نہیں ہوگی. اتصال ضروری ہے، یعنی کوئی بھی ایسا حائل چاہے اس سے دکھتا ہو یا نہ دکھتا ہو نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ انہوں نے ایک شرط لگا دی کہ مشاہدہ شرط ہے، دکھ رہا ہے تو پھر کافی ہے. یعنی اس مسئلے کی بنیاد پر اگر کوئی علامہ حلی کی تقلید کر رہا ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ صحیح، اس کی نماز وہیں پر صحیح ہو جائے گی. لیکن اتنا پرانا کوئی زندہ ہے جی؟ ارے ابھی یہ کہہ رہا ہوں اتنا ہی عمر کس کی ہوگی جو علامہ حلی کی عمر تک پہنچے گا؟ کہہ رہے ہیں ولا تصح مع حائل، نماز جماعت صحیح نہیں ہے حائل کے ساتھ. حائل کہتے ہیں پردے کو. بین الامام والماموم، جو حائل ہو جائے کس کے درمیان؟ امام اور ماموم کے درمیان، یا ایک ماموم اور دوسرے ماموم کے درمیان. یمنع المشاہدہ، جو دیکھنے سے کیا ہو؟ مانع ہو، رکاوٹ ہو. الا فی المرأۃ، سوائے عورت کے. عورت کا حائل کے ساتھ جماعت کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. ولا مع علو الامام، اور نہیں امام بلند ہونا چاہیے، امام کی جگہ بلند ہونی چاہیے. اسی لیے دیکھیے محراب کہاں بنائی جاتی؟ گڈھے میں. ایران میں جائیں گے تو اور آدھا جسم اسی میں ڈوب جائے گا. کس میں؟ محراب وغیرہ میں. مسجد جمکران وغیرہ میں جا کے دیکھیے گا سیڑھی بنی ہوتی ہے محراب کے اندر. اور اس کی وجہ معلوم کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں جماعت بڑی لمبی لمبی ہوتی ہے. تو چونکہ امام ماموم سے بلند نہیں ہو سکتا، تو جو باہر کی سطح لی جائے گی، باہر کی سطح کے اعتبار سے وہاں کی محراب کو نیچا کیا جاتا ہے. جیسے اس جمعے میں اگر عوام نماز پڑھنے لگے باہر تو اتصال کے لیے کچھ ایسا لکڑی کا بنانا ہوگا کہ تاکہ سیڑھیوں پہ نماز انسان پڑھ سکے. اور اس طرح سے نیچے اگر پڑھنا ہوگا تو اس کو کھود دیں گے، اگر نا محراب کو کھود کے اور نیچے لے جائیں گے تاکہ باہر کے لیول سے آ جائے تو باہر والوں کی جماعت کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. یعنی امام نیچے ہو سکتا ہے، ماموم سے اوپر نہیں ہو سکتا. ولا مع علو الامام فی المکان، جگہ کے اعتبار سے امام بلند نہ ہو. بما یعتد به، ایسنی بلندی جو شمار کی جائے. صحیح ہے. وَيَجُوزُ الْعَكْسِ، لیکن عکس صحیح ہے کہ امام نیچے ہو اور ماموم اوپر ہو. وَلَا يَتَبَاعَدُ الْمَأْمُومُ بِالْخَارِجِ عَنِ الْعَادَةِ، اور ماموم دور نہ ہو، ٹھیک ہے، امام سے بالخارج عن العادہ، اتنا دور کہ جو ایک عام طور پر اس سے شمار نہ کیا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں. یعنی الخارج عن العادہ، جو عادتاً عرف سے کیا ہو؟ خارج ہو. عادہ یعنی عرف، یعنی جو عرف سے خارج ہو.
من دون صفوف بنا صف کے، صف اگر لمبی ہو جا رہی ہو اور امام سے دور ہو رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام کہیں ہے اور آپ تنہا کہیں ہو کے پڑھ رہے ہیں کہ ہم جماعت سے نماز پڑھ لی ہے تو جماعت سے شمار نہیں ہوگی. صحیح. اب اس کے کل کچھ مسائل آ رہے ہیں، یہ مسائل انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.